بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ اعتکاف شب قدر کی رات کو ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں تو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، اور یہ بیان اپنا جو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا تھا۔ تو آج میں آپ کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں گا، جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اس کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کے اندر 5 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی چیز کہ اس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور یہ سورۃ القدر اس کے نام سے رکھی گئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر رات ہے، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں فرمایا کہ اس کی ایسی فضیلت ہے، ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ بڑی معزز، بڑی مکرم رات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو، جو حقیقتاً محروم ہو۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کتنی بڑی میرے نبی نے بات کر دی۔ تو اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ تو اس رات کا ایک ایک سیکنڈ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ رات کیسے ہے، کب ہے، کس وقت ہے، کس مہینے میں ہے، کب؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ سورۃ القدر کے اندر یہ بات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہو ضمیر یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ہو ضمیر، تو یہ قرآن شب قدر میں لیلۃ القدر کی رات نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم میں، قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، وہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ کی آیت، اس میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ تو اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، رمضان مبارک، کیونکہ جب قرآن رمضان میں نازل ہوا اور پھر رمضان میں بھی قرآن شب قدر میں نازل ہوا، تو پتہ چلا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ تو یہ اس کا جو وقت ہے شب قدر کا، کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کس وقت ہے، اور باقی اس کی یہ نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرما دی کہ فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرہ میں، رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے،
کس رات سے یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے. جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو اس وقت یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے. تو اس کی وضاحت بھی میں نے کل آپ کو جو بیان اپنا اپلوڈ کیا اس میں بتا دی تھی. تو اور پھر 21ویں جو آخری عشرہ ہے اس کی بھی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. 21 27 25 اور 23 اور 29 ان راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس مضمون کی اور بہت سی حدیث عائشہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہیں. اور بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں ہی میں ہوتی ہے. بعض صحابہ تو یہی فرمایا کرتے تھے, یہی ان کے ذہن میں تھا. یہ بھی حدیث معارف الحدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. تو ان کا یہی ذہن تھا. تو اور باقی جیسے ہمیں تو پورا سال ہی بہرحال اپنی وسعت ہمیں دیکھنی ہے. تو ہم اپنی وسعت اور ہمت کے موافق تمام سال شب قدر کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں شب قدر کی تلاش ڈھونڈنی چاہیے. کیونکہ بعض صحابہ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شب قدر تمام سال میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نہ ہو سکے تو پورے رمضان اس کی جستجو کرنی چاہیے ہمیں. کیونکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام یوسف اور امام محمد, یہ دونوں صاحبین, ان کے نزدیک تو یہ رات تمام رمضان میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے. آخری تمام رمضان میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے. ہاں اگر یہ بھی ہم پر مشکل ہو جائے, اتنی بھی ہمارے اندر وسعت نہیں, تو اس کی جو علماء نے اور ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملا ہمیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کو اسے لازمی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. آخری عشرے میں اعتکاف پر نیت کر کے اعتکاف بیٹھ جائیں اور طاق راتوں کو جاگیں اور اللہ کا ذکر کریں, اس کو تلاش کریں. اگر یہ بھی کہ وسعت اگر ہم کہیں تو ہمارے اندر یہ بھی وسعت نہیں ہے, تو پھر وہ صحابہ کا جو قول میں نے پہلے بتایا کہ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو 27ویں ہی میں ہوتی ہے, تو 27ویں رات ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. 27ویں رات ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. 27ویں رات کو ہم جاگیں اور اس کو غنیمت سمجھیں. اس رات کو جاگ کے اس میں ذکر کریں, اللہ کریں, اللہ کو یاد کریں. تو اگر کسی کو یہ رات مل جائے نا, تو واللہ اس کو ساری نعمتیں, ساری راحتیں اس کے سامنے, دنیا کی جتنی نعمتیں بھی اسے دے دو, جتنی راحتیں اسے, جتنا بھی آرام اسے دے دو, سارا کا سارا اس کے سامنے ہیج ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگیں. تو اور بالخصوص مغرب عشاء کی نماز باجماعت سے مسجد میں ادا کرنے کے اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضروری ہونا چاہیے. کہ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ 2 نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں تو کس قدر باجماعت نماز کا ثواب ملے. ذہن و گمان میں بھی ہماری یہ چیز نہیں آ سکتی کہ کتنا ثواب ہمیں مل سکتا ہے اس کے بارے میں. تو پورا سال مغرب اور عشاء کی نماز کا باجماعت نماز کا اہتمام کریں. باقی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے, فرض ہے. اللہ رب العزت نے نماز کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے. تو پورا سال ہی تمام نمازیں فرض ہیں, لیکن خاص طور پر ان 2 نمازوں کی اس لیے اہتمام فرمایا کہ اگر شب قدر میں یہ 2 نماز مل گئی نا, تو اس کے ثواب وہم و گمان میں نہیں ہے, اور اللہ اپنی شایع نشان کے مطابق ثواب عطا کریں گے. تو باقی اس کی علامات میں سے حدیث شریف کے جو روشنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چند چیزیں. مسلم شریف کی حدیث کے اندر مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی. سورج بغیر شعاعوں کے اس دن طلوع ہوتا ہے. اور اس رات میں جو یہ رات ہے یہ کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے, یعنی صاف شفاف, نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی, بلکہ معتدل. گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے. اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے, اور ایسا
طلوع ہوتا ہے کہ بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اور اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ تو بخلاف اس کے کہ باقی دنوں میں جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہاں سے شیطان کا ظہور بھی ہوتا ہے، تو لیکن اس رات کی جو صبح ہوگی اس رات اللہ رب العزت نے شیطان کو سورج کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ فضائل رمضان میں یہ چیز موجود ہے، یہ بات یہ حدیث موجود ہے۔ اور باقی اب رہ گئے، ہم نے ساری چیزیں ہوں کہ اس کی فضیلت بھی، علامات بھی، وقت بھی اس کا کب ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر ہمیں کرنا کیا؟ اگر یہ رات ہمیں کسی کو مل جائے، تلاش ہو، تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے حدیث سنا دیتا ہوں۔ تو جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، یعنی مشرق سے مغرب ڈھانپ دیتے ہیں ان کے اندر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، یہ نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، فرشتے اسی کام میں لگ رہتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرما دیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا، یعنی 4 شخص ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو اب میں آپ کو ان 4 شخصوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی جو شراب پیتا ہو، اور قرآن پاک میں شراب کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو اف تک نہ کہو والدین کو۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ فضائل رمضان میں یہ بات بھی آپ کو ملے گی۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث میں ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اور دوسری طرف حدیث میں ہے اگر کو لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر ہی جانا پڑتا۔ یہ بات کی دونوں حدیث، پہلے مسلم، دوسری آخری والی بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ مجھے اعمال کی وجہ سے یاد آ گئی کہ خاص طور پر اس رات مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ یہ نماز تو نہ چھوٹیں، جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، اور وہم و گمان بھی نہیں کتنا ہوگا، کوئی نہیں سوچ سکتا، کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ دنیا کا کیلکولیٹر کیا، دنیا کوئی چیز جو مرضی مشین آ جائے وہ اس کا حساب نہیں لگا سکتی۔ ہاں، تو اس کے بارے میں یہ کہ اکثر اور بعض پھر بھی اکثر لوگ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کریں، تو اس کا جواب میں یہی دیتا ہوں۔ اور ایک بات اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ بات لکھی، وہ میرے ذہن میں آ گئی۔ تو انہوں نے تو یہی فرمایا کہ دن کو تو زیادہ تلاوت میں صرف کریں، تدبر سے تلاوت کریں، غور و فکر تلاوت کے اندر رکھیں، پورا دھیان ادھر ہو۔ اور اگر تجوید نہیں آتی تو کم از کم بقدر ضرورت اس کو سیکھ لیں، تجوید کو بقدر ضرورت تو سیکھ لیں کہ ہم قرآن پاک کتنا صحیح پڑھ لیں۔ اور رات کو بھی تلاوت
کریں اور لیلۃ القدر میں زیادہ جاگیں، کچھ تلاوت کچھ نوافل میں مشغول رہیں، ٹھیک۔ تو یہ اس کے جو کہ پوچھتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ بس کیونکہ قرآن ہی اس رات میں نازل ہوا تو پھر بہتر سب سے یہی چیز ہے، اور سب سے زیادہ جو بڑی چیز آسمانی کتاب قرآن ہے، تو اس کو پڑھنا تو اس کے تو ایک ایک حرف پہ نیک تصنیکیاں ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ الف لام میم، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ اب اس میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ تین ایک ہی حرف 10 نیکی، نہیں، تینوں علیحدہ علیحدہ حرف ہے، 30 نیکیاں، تو اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، تو جو جتنا زیادہ اسے پڑھ سکتا ہے تو اس کی کوشش کرے، پھر نوافل پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے بارے میں آپ کو اور حدیث سنا دیتا ہوں عبادت کے بارے میں، کہ جو رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، مستدرک حاکم نے یہ حدیث ہے۔ اور جو شخص اس رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، یہ بھی حاکم میں موجود ہے یہ بات حدیث۔ اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کرتے ہیں۔ ترمذی، احمد، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تلقین کری، تو یہ دعا ہم بھی زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کے 3 حصوں میں جو تقسیم ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا عشرے کے لحاظ سے، تو تینوں عشروں کو علیحدہ علیحدہ تینوں عشروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بتائی ہمیں، اور اس دعا سے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ پورے رمضان میں یہ دعا بھی کی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ افعال و اعمال سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو لہذا گناہوں سے خوب اجتناب کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ طرح طرح کے گناہوں سے کیا جا رہا ہو، ادھر آواز لگ رہی ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور یہاں مانگنے کے بجائے فسق و فجور اور کھیل کود اور بازاروں میں خریداری کرتے ہوئے پوری رات گزارتی جائیں، ایسا نہ ہو۔ جب رات ہے تو اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کی طرف متوجہ ہوا جائے، تو کیونکہ ہم انسان ناقص ہے، عقل ناقص ہے، تو دو طرف تو یہ متوجہ نہیں ہو سکتا، اور باہر رہتے ہوئے تو ویسے بھی انسان کے ذہن میں اتنے خیالات، اتنی چیزوں کی طرف، کاروبار، دوست احباب، رشتہ دار، گھر والے، بچے، بیوی، والدین، بہن بھائی، سب۔ ہاں، اعتکاف کا بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے، اعتکاف میں بیٹھیں اور کٹ جائیں دنیا سے، ایک اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، ایک اللہ کی طرف متوجہ رہیں، پھر آپ کا ذہن صرف ایک طرف چلے گا، اور پھر آپ یہ رات کا اس کا آپ کو مزہ آئے گا۔ تو یہ تھا آپ کو شب قدر میں اعمال بھی جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی۔ ہاں بس اس شب قدر کی رات کو جاگ کے گزارتے ہیں تمام لوگ، جاگنے کا اہتمام تو الحمدللہ پاکستان میں کیا مسلمان جہاں بھی ہو، اس رات کو جاگنے کا اہتمام تو تقریباً بچے سے لے کر بوڑھے تک سارے ہی کرتے ہیں، اور سارے جاگتے ہیں، لیکن کوئی بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا ہے آج کل۔ تو اس رات بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی کوتاہیاں ہیں جو ہم کر گزرتے ہیں اور ہم پتہ نہیں چلتا، تو ان کوتاہیوں سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اور ویسے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا خاص مواقع پر عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، بالکل اہتمام نہیں ہوتا ان کے اندر، بلکہ آج کے مسلمان نے بہت سے کبائر کو گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیا، کبائر گناہوں کو گناہوں کی فہرست سے نکال دیا، اس گناہ نہیں سمجھتے اور کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں پھر اس کام کو۔ مثلا جیسے آپ یہ لے لیں، مردوں کا داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا۔ اب آج کل آپ نے دیکھیں فیشن کیسے فیشن ایجاد کر رکھے ہیں،
ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت میرے نبی کا چہرہ، اور تمہیں نبی کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ بناتے ہوئے تم شرم آتی ہے، تمہیں وہ خوبصورت نہیں لگتا، تمہیں ایک کافر انگریز کا چہرہ بنایا ہوا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، اس کی طرح داڑھی رکھنا تمہیں اچھا لگتا ہے، اس کی طرح اپنی داڑھی کٹوانا اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرا، عورتوں کا غیر محارم قریبی رشتہ داروں، دیور جیسے دیور، جیٹھ، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور نندوئی، بہنوئی وغیرہ سے پردہ نہ کرنا۔ آج کل تو یہ چیز تو ہے ہی نہیں، پردے کو تو کچھ باہر شریعام نکل جاتے ہیں ہم، گھر یہ تو گھر کے آدمی، باہر والوں سے کوئی پردہ نہیں۔ اور دوسرا ٹی وی وی سی آر دیکھنا، یہ تو عام ہی ہو چکا ہے، ٹی وی وی سی آر دیکھ کے صبح تک جاگ لی جی، صبح سحری کر کے فجر سے بعد سو گئے جی، بیٹا پوری رات جاگا ہے ماشاءاللہ۔ گانا بجانا سننا اور بلا ضرورت تصویر کھینچنا رکھنا یا تصویریں دیکھنا، یہ تو ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجیز، موبائل اچھے سے اچھے آئے ہوئے ہیں، جیسے مرضی تصویریں بناؤ، جیسے مرضی دیکھو، جیسے مرضی گانے سنو اور جیسے مرضی اس میں چیزیں دیکھو، آپ لوگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہو سارے ہی۔ اور باقی مردوں کا ٹخنوں سے نیچے، ٹخنے ڈھانکے رکھنا اپنی شلوار، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا جی، اسے فخر سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اکڑ کر زمین پر، اور غیبت کرنا سننا۔ تو جب تک ان کبائر سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو نفل عبادت خواہ کتنی زیادہ کی جائے نجات کے لیے کافی نہیں۔ اگر گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہو اور زیادہ نفل عبادت کرنے کا موقع نہ بھی ملے نا، تو فرائض و واجبات پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے اوپر پڑھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ افعال و اعمال سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والوں کے اعمال ہی قبول فرماتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا شرط۔ بعض معاصی سے اعمال صالح ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ایسے اعمال انسان کفر کے کر جاتا ہے، اور زیادہ بولنے میں انسان ایسا بول جاتا ہے کہ ایسے شرک کے الفاظ کہتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا اور خود کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے قرآن میں بھی اور نبی کی حدیث میں بھی شرط دیکھ لی، کیا ہے؟ معاصی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اس لیے اور جبرائیل علیہ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور میرے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ان کی آمین کہنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ ہلاک ہو جائے، کہ جو 11 مہینے اپنی مرضی سے گزارے اور ایک مہینہ اللہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے ایک مہینہ یہ بونس کے طور پر دے دیا کہ چلو اس میں تو اپنی مغفرت کروا لو، پھر بھی مغفرت نہ کروائے۔ تو جو شخص ایسے مبارک لمحات میں بھی گناہوں میں مست ہو وہ تباہی و بربادی ہی کا مستحق ہے، اس بات کا تو آپ بھی یقین کریں گے اور آپ بھی مانیں گے۔ اس کی مغفرت کے لیے اس خیر و برکت والے مقدس مہینے سے زیادہ مقدس اور کون سا وقت ہوگا، اور کون سی چیز اور کون سا اللہ رب العزت اور کیا بونس آپ لوگوں کا عطا فرمائے، اور کرنا کیا؟ کچھ بھی نہیں بھائی، گناہوں سے بچ کے اللہ اس میں مزہ ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھو، ان کے پاس جاؤ، وہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیسے کیسے ہم نے تو کھانے پینے کے چسکے، اچھے سے اچھے کھانے کے چسکے، اچھے سے اچھے موبائلز، اچھے سے اچھے ٹیکنالوجیز، گاڑیاں، کپڑے، یعنی فیشن کا مزہ چکھا ہے، عبادت کا مزہ ہمارے اندر لگا ہی نہیں، وہ تو ہم نے چکھا ہی نہیں۔ ہاں ان بزرگوں نے چکھا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ بزرگوں کو آپ لوگوں نے فیشن طرح طرح کے بال کٹواتے، داڑھی منڈواتے؟ نہیں دیکھا، سادہ سا، لیکن اللہ کی قسم تمہیں تو کیا پتہ ہم نے کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے، انہیں تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہاں سے اندازہ لگا لو ایسے مزے میں ہوتے ہیں وہ کہ انہیں دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ تو میری بھی آپ سے یہی اپیل، یہی درخواست ہے، اور نبی کی آپ کے سامنے حدیث پیش کی، علماء کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی، سب کی ایک ہی تھی کہ گناہوں سے بچو اور اللہ کرو، اور اس مہینے میں اپنی مغفرت فرماؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔